ایک مرتبہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے، گھر والوں سے کہا اچھا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا لگاؤں گی. تو سب صحابہ سے کہا تم آگے نکل جاؤ، سب کو آگے بھیج دیا. اور پھر آگے بھیج کر امی جان سے کہا چلو دوڑ لگائیں گے. تو انہوں نے دوڑ لگائی، یوں دوڑ لگا رہے. تو امی جان ہلکی تھی، حضور بھارے تھے، تو آگے نکل گئی. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جیت گئی. پھر ایک موقع آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا لگاؤں گے. تو سارے صحابہ سے کہا چلو آگے نکلو، سب آگے نکل گئے. پھر گھر والوں سے کہنے لگے چلو دوڑ لگائی. اس وقت وہ بھاری ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. کتل کا بے تل کا، اس کا بدلہ ہو گیا. اس وقت تو جیتی تھی، آج میں جیت گیا. کیا لاڑ پیار دے رہے ہیں. ان کا نام تھا عائشہ، تو محبت میں کہتے تھے یا عائشو، یوں کہتے تھے یا عائشو. کبھی کہہ رہے تھے یا حمیرہ، اے حمیرہ، یوں گلاب کا پھول. ایک مرتبہ کہنے لگے عائشہ جب سے مجھے پتا چلا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گی، مجھے موت کا غم ہی ختم ہو گیا. میرے ساتھ میری بیوی ہے. کیسی محبت دکھا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں اور ہم گھر میں جا کر ان کو لاڑ پیار نہ دیں. یہ سارے رویوں کے ساتھ گھر کی تعلیم، ان سارے رویوں کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج، تو ہماری فکریں لے لے گی. ہم 10 منٹ تو حضرت جی بن گئے تعلیم کی، اور 30 منٹ لڑتے ہی رہیں. تو وہ بھی تو گھاس تھوڑی کھاتی ہے، کھانا کھاتی ہے. ہمارے بزرگ تھے نادر صاحب، وہ کہتے تھے اگر تم نے رویے ٹھیک نہیں کیے گھر میں تو تمہارا سارا کیا کرا 1 منٹ میں پانی بہا دے گی. جیسے ہم بچوں کو ترغیب دے کر گھر کے باہر نکلے تو ماں کہے گی دیکھا تمہارے ابا کو تعلیم میں تو حضرت جی بن گئے تھے، اور صبح سے شام تک جب آئے تب لڑائی گالیاں یہ وہ سب. تو اس کے ساری محنت کو پانی پھیر دے گی. 1 منٹ اس کو پانی پھیرنے میں نہیں لگے گا. تو ہماری بیویوں کو ہم نظر انداز نہ کریں، اچھے رویوں کے ساتھ پیش آئیں. اچھے رویوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں میں گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے، مجال ہے کوئی ذرا بھی چون چا کرے، مجال ہے کسی کی ذرا بھی وہاں کر دے. ارے بھائی گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. گھر میں جو میں نے سنا ہے حضور کا، ایسا سب ہو رہا ہے. حضور کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. کیا کرتے تھے جب چھوٹے تھے حسن حسین تو یوں گھوڑا بن جاتے تھے حضور، اور حسن حسین کو یہاں بٹھاتے تھے گھر میں گول گول یوں چکر لگا رہے ہیں یوں یوں یوں. حضرت عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کتنی اچھی سواری ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے اچھے ہیں. اب میں تو 4 مہینے کا امیر صاحب ہوں، میں تو یہ بچے کو نہیں بٹھا سکتا. تو پھر تم کیا کر سکتے ہو بھائی. ان کی نواسی تھی حضرت امامہ، یہاں بٹھاتے تھے. حضور یہاں بٹھا رہے ہیں. ظہر کے بعد بازار والوں کی خیریت پوچھنے جاتے تھے تو یہاں بٹھا کر بازار والوں کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں. اور نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، بازار جا رہے ہیں حضور. جب حسن حسین بڑے ہو گئے تو گھر میں گئے، آ جاؤ حسن حسین چلو کشتی لڑو. کشتی لڑا رہے ہیں. ایک جیت گیا، شاباش شاباش. تو ان کی امی کہنے لگی فاطمہ اس کو شاباشی دے رہے ہو، اس کو نہیں دے رہے. تو کہنے لگی کہ دیکھو جبریل بھی کھڑا ہے، وہ اسی کو شاباشی دے رہا ہے، یہ جیتا ہے. ہم کہتے ہیں بچے مستی کر رہے. او بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے تو کیا بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بھائی بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بچے ہی تو مستی کریں گے، اور کون کریں گے؟ حضور مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور لمبا سجدہ ہو گیا. صحابی کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ کیوں لمبا سجدہ ہو گیا. میں سر اٹھا کر یوں دیکھا چپکے سے، تو دیکھا حسن یا حسین کمر پر آ کر بیٹھ گئے. تو میں نے چاہا کہ میں یوں ہاتھ کر کے نیچے اتاروں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چلو نماز میں کہا نہیں اس کو بیٹھے رہنے دو. کہ گھر کی معاشرت سے گھر بنے گا. گھر کی معاشرت. ہمارے بزرگ سے وہ کہتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں، تمہاری سائز کے جوتوں کے سائز کے، ان کو بچے سمجھ کر اس کو ضائع نہ کرو ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ ان کو دوست بنا کر سنبھال لو. اگر تم نے ان کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا، مسجد کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. اب یہ دوست بنانے کی اس کی عمر ہو گئی. اب جب چاہیں تب گئے گھر میں، اب بھائی تو چلے میں نہیں گیا، تو پڑھنے نہیں گیا، تو اسکول نہیں گیا، یہ اب ٹارچر شروع ہو گیا. اگر ٹارچر شروع ہوا تو ہم میں اور ان میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ایک دروازے سے ہم داخل ہوں گے، دوسرے دروازے سے وہ باہر چلا جائے گا. نرمی سے دینا ہے، نرمی اور محبت سے. کتابوں میں آتا ہے اللہ جو چیز نرمی سے دیتے ہیں سختی سے نہیں دیتے. اللہ ما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف. اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں. یوں کتابوں میں لکھا من حرم من الرفق حرم من الخیر کلہ. جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز منتقل ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویے، اولادوں کے ساتھ نرم رویے. یہ نہیں میں گھر میں جاؤں تو مجال ہے کسی کی چونچا کرے،
گھر والے ہمارا انتظار کریں ہمارے آنے کا. حضرت امی جان فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ساتھ آتے تھے تو ایسے ہم کو کہ اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں, اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. حضور روزانہ گھر والیوں کو 2 مرتبہ ٹائم دیتے تھے. کتنی مرتبہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفلی عبادت گھر میں کرتے تھے. اشراق کی نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے. فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں ہوتے تھے. اشراق کے بعد ساری گھر والیوں کی خبر پوچھتے تھے کھڑے کھڑے, کیسی ہو. پھر اس گھر میں چلے جاتے تھے جہاں حضور نے رات گزاری ہے, وہاں ہوتے تھے. ایک تو روزانہ صبح میں سب کی خیریت پوچھتے تھے, سب کو ٹائم دیتے تھے. پھر روزانہ عصر کے بعد اس گھر میں جا کر حضور بیٹھ جاتے تھے جس گھر میں رات گزارنی ہے. ساری گھر والیاں اس گھر میں آتی تھی اور حضور کے ساتھ باتیں ہوتی تھی. ہم نے وہاں زبیر صاحب کو دیکھا, وہاں انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عصر کے بعد گھر میں جاتے تھے. تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عصر بعد کیوں جاتے ہیں. جب کتابوں میں پڑھا تب پتا چلا کہ حضور بھی عصر بعد گھر میں جاتے تھے. روزانہ ساری گھر والیاں آ کر بیٹھتی تھی, ورنہ اس گھر والی کا نمبر تو 11 دن بعد لگنا ہے, تو 11 دن تک چھٹی. روزانہ 2 مرتبہ خیریت پوچھتے تھے. تقاضے میں گھر تھوڑی بھول جانے کا ہوتا ہے, ورنہ گھر میں آگ لگ جائے گی. حضور امام الانبیاء ہے, ان سب کے ساتھ اپنے گھر میں یہ چیز. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آزادین امی جان سے سیکھا ہے اچھے رویے گھروں میں رکھنا اور بچوں کو بھی اچھے رویوں سے لینا. اگر یہ رویے گھر میں زندہ ہو گئے پھر ان کو اللہ کے راستے کا خروج اثر کرے گا, گھر کی تعلیم اثر کرے گی. اس کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کروائیں. جس طرح ہم مردوں کی فکر خروج سے بدلی ہے, ایک عورت کے ساتھ ہماری 10 مجلسیں ذہن سازی کی کرو ایک طرف, اور ایک مرتبہ کا 3 دن کا خروج ایک طرف. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک مرتبہ سمجھایا, 2 بار سمجھایا, 3 بار سمجھایا, 10 مرتبہ سمجھاؤ, اور اس خاتون کے ایک مرتبہ سہ روزے لگ گئے تو ایک سہ روزے جو اس کی فکر بدلتے ہیں ہماری 10 مجلسیں نہیں بدلتی. اس لیے موقع بموقع مستورات کے ساتھ ہمارا خروج ہو. ہم اہتمام سے اپنا اس کا اہتمام کریں. جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تعلیم کا نظام کریں, بڑے ہو جائیں تو ان کو تبلیغ سمجھائیں. تو اس سے گھر محفوظ ہوگا. اللہ ہم سے ہماری دینداری پوچھیں گے, اور دوسرے نمبر پر اللہ ہم سے ہمارے بیوی بچے ہمارے ماتحت ہے اس کا پوچھیں گے. اور تیسرا, ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اللہ نے پوری دنیا کا ذمہ دار بنایا ہے. یوں فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو ہم سب کی خیر خواہ بنیں, اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں. میں نے شروع میں ذکر کیا نا, جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے کمایا, کیسی زوردار کمائی ہو گئی. اس زمانے میں آپ دیکھو, اس زمانے میں کیسے کیسے جیالے لوگوں نے کمائے. ہم لوگ ایک مرتبہ یہاں سے جا رہے تھے, ہمارے ملک ہندوستان سہارنپور جا رہے تھے, بائی روڈ جا رہے تھے. پھر وہاں سے ہم کو ہمارے صوبے میں جانا تھا, میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہم کو وہاں جانا تھا. تو راستے میں ہریانہ پڑتا ہے, وہاں حاجی صاحب کا گاؤں آیا, وہاں سے ہم گزرے. اس گاؤں کا نام ہے گمتھلا. کون سا گاؤں؟ تو میں نے پوچھا یہاں کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں؟ کہ 9 مکان ہیں. کتنے مکان؟ وہ کیسا آدمی ہوگا جو اس 9 مکان والی بستی سے حاجی صاحب کو اٹھا کر لے آیا. جو اٹھا کر لایا وہ اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں, لیکن جس کو اٹھایا گیا اس کو پوری دنیا جانتی ہے. اس بندے نے ہزاروں انسانوں کو اللہ کا پیغام سنایا. تو وہ ہزاروں انسانوں نہیں کروڑوں انسانوں کو سنایا. وہ سارا پیغام حاجی صاحب کو جیسے نامہ عمل میں جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ حاجی صاحب کو کون کما کر لایا تھا, کون کما کر لایا تھا. جیسے حضور حضرت عمر کو ان کی بہن کما کر لائی, تو بہن نہیں کر سکی جو عمر نے کیا ہے, تو حاجی صاحب کو کما کر لانے والا شاید اتنا نہیں کر سکا جو حاجی صاحب نے کیا ہے. آپ کے یہاں مولانا جمشید صاحب تھے جن کو مولانا مسیح اللہ صاحب نے بھیجا تھا, میں نے بھی ذکر کیا. ہمارے وہاں دیوبند, ہم دیوبند پڑھتے تھے, تو دیوبند کے پاس میں ایک بستی ہے مظفر نگر, اس کا ایک گاؤں ہے بہسانی, وہاں کے وہ تھے. تو وہ بہسانی کو بھی لوگ نہیں جانتے, اور مولانا جمشید صاحب کو کس نے تشکیل کی وہ بھی نہیں جانتے, لیکن مولانا جمشید صاحب نے پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنایا. تو مولانا جمشید صاحب کو ملے گا تو کیا اس کو نہیں ملے گا جو ان کو کما کر لایا ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم انسانوں کو کما کر اس دنیا سے جائیں, ہمارے نامہ عمل میں بھی اللہ کرے ایسے ہیرے آ جائیں جو حاجی صاحب جیسے ہوں. اللہ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے, وہ کھلا ہوا